اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اسکینڈل کے بعد ایک نئی بحث جو چلی ہوئی ہے کہ دراصل اس چیز کو، ان اسکینڈلس کو فیوچر میں ہونے سے کیسے روکا جائے، اور مختلف سجیشنز اس کے اندر سے آ رہی ہیں۔ مثلا یہ کہ تعلیمی اداروں میں جو مخلوط کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بچوں کے اندر ڈسپلن کو بہتر بنایا جائے، ٹائم ڈیوریشن ہے جو یونیورسٹی کی اس کو گھٹایا جائے، اس کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ اس حوالے سے بہت سی اصلاحات کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک اور بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے، اور جس کے اوپر میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہو یا سوچا ہو اس بارے میں۔ عورتوں کے دائرۂ کار الگ ہیں مردوں کے دائرۂ کار سے، تو عورتیں بہت سے ایسے کام کر سکتی ہیں۔ 52% پاپولیشن ہے ہمارے ملک کی، تو ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اپنی 52% پاپولیشن کو سرو کرنے کے لیے، کہ عورتیں ہی ٹیچر ہوں، وہ اپنی عورت اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، خواتین کو پڑھائیں۔ عورتیں اگر ڈاکٹرز ہیں تو وہ گائناکالوجسٹ ہیں یا سرجنس ہیں تو وہ اپنی فیمیل جو پیشنٹس ہیں ان کو دیکھ سکتی ہیں۔ وکلا ہیں تو اگر وہ کوئی قانونی معاونت حاصل کرنی ہے تو وہ خواتین وکلا کے پاس جا سکتی ہیں۔ تو تمام جو دائرۂ کار ہیں زندگی کے، اس کے اندر خواتین ایک دوسرے کو اسسٹ کر سکتی ہیں۔ یا ہم اکثر بات کرتے ہیں، بڑا ایک آئیڈیلسٹک لگتا ہے ہمیں، لیکن پریکٹیکلی ہمارے ملک میں یہ چیز اتنی مشکل بنا دی گئی ہے پریکٹیکلی کام کرنے کے حوالے سے خواتین کے لیے بھی۔ تو بہت سے سیگمنٹس جو پہلے خواتین کی اسپیشلٹی کنسیڈر ہوتے تھے نا، ان کے اندر بھی مرد گھس چکے ہوئے ہیں۔ جیسے جتنے ڈریس ڈیزائنر تھے اب دیکھ رہے ہیں سب مرد ہیں، اچھے اچھے ٹیلرز میں اور خواتین کے سب مرد ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو سٹیج ہے وہ یہ تھی کہ بیوٹی پارلروں کا کام، یعنی میک اپ آرٹسٹ ہوا کرتے تھے، کہ جو ٹی وی ڈرامہ اور ایکٹریسز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرد میک اپ آرٹسٹ ہیں، وہ کہیں بھی ہاتھ لگا رہے ہیں میک اپ کے نام پہ، بال اور وگ سیٹ کر رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جگنو وسیم ہے، پھر وہ کاشی ہے، پھر اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کون کون سے نام ہیں، یہ بہت بڑے بڑے برانڈز بن چکے ہوئے ہیں، اور رنگ برنگی ماڈلز ہیں، اور وہ کوئی مطلب اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ کوئی محرم ہے نہ محرم ہے، اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ اور کتنا سینسیٹیو کام ہے نا میک اپ کا، اتنی ڈیٹیل سے آپ بریک بریک چیز ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا وہ ساری تھیں۔ لیکن ہم پھر دیکھ رہے تھے کہ شوبز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک دائرۂ کار ہے، تو ٹھیک ہے شاید ان کے لیے جیسے ان کی مرضی ہے اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن اب یہ چیز جہاں پر میں پوائنٹ کر رہی ہوں نا آپ کو، چھوٹے چھوٹے جو بیوٹی پارلرز تھے نا، گلی محلے کے اندر جو بیوٹی پارلر ہے ان کے اندر بھی مرد حضرات آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پہلے یاد ہے کہ ابھی بھی ہمارے چھوٹے شہروں میں تبھی بھی یہ بیوٹی پارلر کے بعد لکھا ہوتا ہے مردوں کا داخلہ منع ہے، تو بیوٹی پارلر ایک ایسی ڈومین تھی جس میں خواتین کیئر فری ہو کر اپنے دوپٹے اتار کے خواتین سے گفتگو کر رہی ہیں، وہ کچھ ضروری کام کروا رہی ہیں، اور اپنی جو بھی ان کی گرومنگ ہے اس کے حوالے سے اپنی وہ کام کاج میں مشغول ہے، اور ان میں مرد نہیں تھے۔ لیکن اب بیوٹی پارلروں کے اندر سارا کام مرد سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ عام بیوٹی پارلروں کا میں نام نہیں لوں گی، اسلام آباد کے اور لاہور کے اسپیشلی جو بڑے بڑے برانڈز ہیں، کراچی میں بھی یہ سچویشن ہوگی، وہاں میں گئی نہیں ہوئی، تو ایون جو ہیئر اسٹائلسٹ ہیں سب مرد انہوں نے رکھنے شروع کر دیے، ہیئر ڈریسر ہیں، اور خواتین کوئی اعتراض نہیں کر رہی ہیں کہ اچھا اس طرح کے، بلکہ کہیں گے یہ نا اچھے بال کاٹتا ہے، یہ جو نئی اسسٹنٹ رکھی ہے نا یہ بال اچھے نہیں کاٹتی، یہ نہیں، اس کو ٹریمنگ نہیں صحیح کرنی آتی، یہ اچھے اچھے سیٹ کر کے دیتا ہے۔ کام کرنے والے چونکہ مرد اور عورتیں یعنی بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، اور ان کی بچیوں نے بھی مطلب وہ جی بیوٹی پارلر کے مطابق جو کام ان کا ہے، ڈریس کوڈ ہے بنایا ہوا، شرٹس اور جینز کا وہ پہنی ہوئی ہیں، لڑکوں نے بھی پہنی ہوئی ہیں۔ اب وہی بات ہے، آپ ہمیں کہیں گے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ چیز پہلے ہمارے معاشرے میں نہیں تھی، اور اب یہ ہمارے گلی محلوں میں اور آ رہی ہے یہ چیز۔ وہاں پر نہ دائرۂ کار ہے، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی، پارلر کھولا ہوا ہے، اور اس میں مطلب لڑکے بھی کام سیکھنے آئے ہوئے ہیں، لڑکیاں بھی کام سیکھنے آئی ہوئی ہیں، 3-4 لڑکے ہیں 3-4 لڑکیاں ہیں، اور یہ بیوٹی پارلرز کے اندر یہ سب ہو رہا ہے۔ اور سم ٹائم آپ کی بچیاں جب پارلر میں جا رہی ہیں تو وہ باہر آپ کو یہ بھی نہیں بتا رہی ہیں نا، آپ تو پارلر چھوڑ کے آئی ہیں کہ وہ بال کس سے کٹوا کے آئی ہیں اور آج میک اپ کس سے کروا کے آئی ہیں۔ تو یہ چیز ہوئی، اور ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا کرتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا نا چیزیں پھینکتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ری ایکشن آتا ہے، اچھا آ رہا ہے نہیں آ رہا، اگر نہیں آ رہا نا آرام سے کچھ عرصے میں وہ چیز نارملائز ہو جاتی ہے۔ اور ایسے بہت سی چیزیں جو اخلاقی گراوٹ رکھتی تھی پہلے ہمارے لیے، وہ ہمارے معاشرے میں نارملائز ہو چکی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ شروع میں جب یہ ڈش آئی تھی، اور پتہ ہے پہلے مائیں جو تھیں وہ ایون انڈین چینلز نہیں لگانے دیتی تھیں، اور اس طرح کی چیزیں بچوں کو نہیں دیکھنے دیتی تھی، کیبل آئی تو چیزیں نارملائز ہو گئیں ساری چیزیں۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں بھی آہستہ آہستہ نارملائز ہوں گی، لیکن اگر ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے، شروع سے روکیں گے، تو ہمیں تب تک یہ چیز بری لگتی رہے گی۔ اب چونکہ ہم چھوٹے شہروں کے جو لوگ ہیں، ہم نے یہ بھی نہیں ہم ایکسیپٹ کر سکے ہیں بڑے ماڈرن ہونے کے باوجود بھی۔ اب میں جب گئی ہوں تو میں سمجھو یوں ہی آگے میں مطلب حیران ہوئی ہوں کہ اچھا یہ کیا مطلب، ہیئر اسٹائلسٹ بھی ان کے پاس وہ نہیں ہے کہ جو بالوں کی ٹرمنگ کر دے، وہ بھی فیمیل نہیں ہے،
اور مطلب آپ پارلر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم اپنے معاشرے کو کھلا چھوڑتے جائیں گے، یہ اتنی اس سے نیکسٹ سٹیج آپ کو بنا کے دیں گے کہ یہ تو ہو گیا، اس سے اگلی سٹیج کیا ہے بھلا، اس کو ہم ذرا اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔